بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہفتے کی رات کو ایک 5 سالہ معصوم بچی کی لاش ملتی ہے عیسیٰ نگری کے خالی پلاٹ سے، جو کہ ایک ملک پلانٹ کا پلاٹ تھا۔ اس بچی کی لاش صرف اس کپڑے میں لپٹی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جلی ہوئی لاش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب تحقیق ہوتی ہے تو اس بچی کی شناخت تو ہوتی ہے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ ایک اور زینب جو ہے کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بنی ہے۔ یہ بچی جو ہے 5 سال کی، اس کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو مار دیا گیا، اور نہ صرف مار دیا گیا بلکہ اس کو جلا دیا گیا تاکہ اس کی شناخت بھی مٹائی جا سکے، اور اس کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک خالی پلاٹ میں پھینک دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال زینب 6 سال کی بچی تھی اور قصور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس بچی کی لاش جو ہے 4-5 دن کے بعد اسی طرح ایک خالی پلاٹ سے ملی تھی، اور اس کے بعد کس طرح سے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے اور کس طرح سے ہنگامے برپا ہوئے تھے۔ قصور کے اندر ایک ہی سال کے اندر کوئی 12 اس طرح کے کیسز ہو چکے تھے، جس کے بعد اس واقعے پر لوگ جو ہے احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ 6 سال کی معصوم ننھی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا، 2 لوگ ان ہنگاموں میں جاں بحق بھی ہو گئے، اور اس کے بعد ملزم تو پکڑا گیا، اسے سزائے موت بھی ہو گئی، اسے لٹکا بھی دیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں۔ ایک آرڈیننس بھی پاس کرا لیا گیا سینٹ سے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ کیا یہ واقعات رک گئے؟ آج یہ واقعات ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد خدا نہ کرے کہیں اور صدباب کیسے ہوگا۔ یہ جو شخص تھا، یہ جب پکڑا گیا تھا زینب کیس میں، یہ شخص 7 اور اسی جیسے کیسز میں ملزم پہ پایا گیا تھا، مجرم پایا گیا تھا، یہ اس طرح کی وارداتیں کرتا رہا تھا۔ اور اب یہ کیس جو سامنے آیا ہے، یہ بچی جو ہے یہ پرانی سبزی منڈی کی رہائشی ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہے، عمر صادق اس کے والد کا نام ہے، اور یہ بچی جو ہے صبح کے وقت جمعے کی صبح دکان سے کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھی، اس کے بعد یہ گھر واپس نہیں آئی۔ اس کو جب تلاش کیا گیا، دکان پر گئے تو پتہ لگا بچی آئی تو تھی، چیز لی تھی اور اس کے بعد چلی گئی تھی۔ اس کے بعد گھر والوں نے مسجد میں اعلان کرائے، جگہ جگہ اس کے پوسٹرز علاقے کے اندر لگائے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ لگا۔ اس کے بعد جمعے کو یہ بچی غائب ہوئی ہے اور ہفتے کی شام کو پولیس میں رپورٹ کرائی گئی۔ اس کے بعد رات گئے اس بچی کی لاش جو ہے اس خالی پلاٹ سے مل گئی، جس کی رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ سر پہ چوٹ لگنے سے ہوئی، یعنی اس بچی کو پہلے مارا گیا اور پھر جلایا گیا۔ یہاں پہ کوتاہی گھر والوں سے یہ ہوئی کہ بچی کی رپورٹ انہیں فوراً کرانی چاہیے تھی، ملزم کو موقع نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن گھر والے جو ہے اپنے تئیں کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح وہ خود اس بچے کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن جب ان سے کچھ نہ بن پایا تو پھر انہوں نے ہفتے کی شام کو اس کی رپورٹ کرائی۔ اس کے بعد یہ جو ملزم ہے یہ بھی بڑا ہوشیار ہے، اس نے ایک گزشتہ کیس بھی دیکھا ہوگا، زینب کا کیس بھی اس کو پتا ہوگا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ لاش کو جلائے جانے سے بہت سے ثبوت جو ہے وہ مٹا سکتا ہے، بہت سے شواہد جو ہیں وہ جلائے جانے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔ وہ شاید یہ بھی چاہتا تھا کہ اس بچی کی شناخت جو ہے وہ واضح نہ ہو پائے اور بات کو اور طول دیا جا سکے۔ اس طرح سے اس نے اپنے تئیں ایک کوشش کی کہ کسی طرح اس کیس کو اس طرح سے بنا دے کہ وہ پکڑا نہ جائے، لیکن 100 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، ملزم تو شاید پکڑا ہی جائے گا یقیناً، لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کیا زینب الرٹ بل صرف پاس کروا لینا سینٹ سے؟ میں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ آج میری اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں بتاؤں، کچھ ایسے قوانین جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں جن کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے معلوم ہونے کی بنا پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب جب اس بچی کی لاش ملی، ان کے والدین کے حوالے تو کی گئی، لیکن پہلے جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں باڈی کو شفٹ کیا گیا، پوسٹ مارٹم ہوا، اور آٹوپسی رپورٹ کے مطابق بچی کی موت جو ہے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے واقع ہوئی۔ ایک شخص کو بھی بتایا جا رہا ہے ابھی تک پکڑا گیا ہے۔ لوگ بہت غم غصے میں تھے، دفنانے کے بعد وہ احتجاج کرنے باہر نکل آئے، مین یونیورسٹی روڈ کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فاروق علی جو ہے وہ پروٹیسٹرز سے ملے اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم 3 دن کے اندر اندر ضرور ملزم کو پکڑ لیں گے، اور ابھی ایک شخص جو ہے وہ ہم نے پکڑا بھی ہے، اور اس کی ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ ابھی بھیجی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جیسے ہی جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص نے اس واقعے کی اطلاع دی وہی اس وقت سسپیکٹ بھی ہے۔ اس سے کمزور ہو جاتا ہے نظام۔ کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص زخمی پڑا ہے تو اس کو لوگ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر ہی کیس نہ بن جائے،
वो शख्स जिसने जाकर इत्तला दी कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, अभी नहीं मालूम कि वो शख्स क्या है क्या नहीं है, सस्पेक्ट है, उस हवाले से जो भी वो तफ्तीश करेंगे, लेकिन वो सस्पेक्ट करने वाले को ही, जो इत्तला देने वाले को ही इस वक्त वो सस्पेक्ट है और उसको अभी उसके हवाले से तफ्तीश की जा रही है। ये तमाम बातें हुई। अब यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 2018 में ज़ैनब का जो केस हुआ था, उसे जब किडनैप किया गया था, बच्चों की सिक्योरिटी पर सवालात हैं इसमें बहुत ज़्यादा। जस्टिस फॉर मरवा इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है और इस साल के शुरू में ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बिल जो है वो पास हुआ और ऐसा कानून ताकि बच्चों के हवाले से बनाया जाए ताकि कोई दोबारा इस तरह से कुछ कर ना सके और इस हवाले से एक्शन जो है वो क्विक हो सके। एक्शन क्यों नहीं क्विक होता? क्योंकि जब एफआईआर कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की जा रही होती सबसे पहले। अभी मैं इस केस के हवाले से आपको कुछ और अपडेट्स भी देती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें बता दूँ इस ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से। ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बिल 2019 अप्रूव किया गया था इस साल के अवाइल में। अब ये कानून बेसिकली बच्चों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से है। एक हेल्पलाइन बनाई गई मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से और ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी ज़ारा के नाम से ये बनाएगी। ये अलर्ट करेगी, इसका काम क्या है कि ये कोऑर्डिनेट करेगी फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और ऑनलाइन डेटाबेस को मेंटेन करेगी उन तमाम बच्चों के हवाले से जो कि अगवा किए गए, मिसिंग है। यानी कि ज़ारा का काम यह है कि हुकूमत को, प्रोविंसेस को, एजेंसीज़ को, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको आपस में कंबाइन करे, कोऑर्डिनेट करे। और इस बिल के तहत ऐसा शख्स जो 14 साल से छोटे बच्चे के साथ इस तरह का गलत सलूक करेगा उसे सजाए मौत या ताहयात कैद या 14 साल कैद बामुशक्कत दी जाएगी। इसमें कुछ खास बातें हैं ज़ारा के हवाले से, क्योंकि इसको कुछ थोड़ा इस तरह अरेंज किया गया है कि काम क्विक से क्विक और शफाफ से शफाफ तर हो। अब पुलिस को 2 घंटे के अंदर जो है ज़ारा को इन्फॉर्म करने के बाद, रिपोर्ट जो है वो मौसूल होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ज़ारा को इस केस के हवाले से। पुलिस को 2 घंटे के अंदर अंदर ज़ारा को इन्फॉर्म करना होगा, यानी कि ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी के नाम से ये जो एजेंसी है इसको इन्फॉर्म करना होगा। और अगर इस दौरान में बच्चे के हवाले से कोई इत्तला ज़ारा को मौसूल होती है तो इनका काम है कि वो फ़ौरन जो मुत्तसिल थाना है उसको रिपोर्ट करें। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होगा इंचार्ज उस पुलिस स्टेशन का, उसका काम ये है कि वो रिपोर्ट बनाएगा जैसे एक क्रिमिनल प्रोसीजर की रिपोर्ट होती है, यानी सीआरपीसी की रिपोर्ट इस हवाले से तैयार करेगा और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा और रिकवरी करेगा। आमतौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है वो एफआईआर ही नहीं काटती, उससे वक्त ज़ाया हो जाता है बच्चों के हवाले से। अब जो पुलिस ऐसा अगर नहीं करेगी, ये बहुत खास है आपके लिए जानना, क्योंकि अब जो पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो वो पुलिस ऑफिसर, उसे 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अपना राइट आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी जगह आप ये देखते हैं कि फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा और उसके ऊपर एफआईआर नहीं काटी जा रही तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है जिस पर कि उसे 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब यहाँ पर जो बहुत अहम बात है जो मैं सबसे आखिर में करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस बच्ची के हवाले से, ये बच्ची जो है अपने घर से रवाना हुई, सुबह के वक्त कोई चीज़ लेने बाजार गई। अब आप देखिए 5 साल की बच्ची है। हम हर वक्त यहाँ पर बैठकर हुकूमत को लान तान करते हैं, हम अपने एजेंसीज़ को, अपने इदारों को, अपनी पुलिस को लान तान करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है हम उसे इग्नोर करते हैं। खुदा के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। एक एक जान बड़ी कीमती है। आपको जैसे अपनी ज़िंदगी कीमती है, जाहिर सी बात है अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ तो उससे भी ज़्यादा आपको कीमती होती हैं और उसका ख्याल होता है आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए काम बढ़ जाता है, आपको थोड़ी ज़हमत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कम से कम फिर अपने आप को इतने बड़े हादसे से, इतने बड़े अलमिये से आप बचा सकते हैं। इतने नन्हे मासूम बच्चों को घरों से अकेले रवाना ना करें। आप अब सारे मुआशरे को इस वक्त नहीं सुधार सकते जिस कदर बिगाड़ इस वक्त हो चुका है, जितने लोगों के दिमाग जो है ख़राब हो चुके हुए हैं, जितना एक गन जो है इन जहनों में भरा पड़ा है और जो आखिरत की इनको बिल्कुल कोई नहीं डर खौफ रहा, क्योंकि इन्होंने मरना नहीं है किसी दिन, इनके हवाले से कोई जज़ा सज़ा नहीं है। ये आखिरी दिन तक सोचते हैं कि अभी मौत नहीं आई, जो करना है यही लम्हे कर डालो। आप अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिए, क्योंकि फिर सबसे पहले आप जिम्मेदार हैं। आप पुलिस को लान तान करेंगे। इस बच्ची के दादा का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप पुलिस को लान तान करेंगे, आप हुकूमत को बुरा भला कहेंगे, लोग एहतजाज करें, सड़कों के ऊपर टायर जलाएंगे, डंडे सोटियां लेकर वो निकले वहाँ पर बाहर, सड़कों को ब्लॉक कर दिया।
ٹھیک ہے، صحیح ہے، ضرور سزا ملنی چاہیے، کوئی نہیں کہتا کہ سزا نہیں ملنی چاہیے. اس سے پہلے اس ملزم کو بھی، جو زینب کے معاملے میں جو قصوروار تھا، اس کو بھی سزا ملی، سزائے موت ملی. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کیجیے. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنی ذمہ داری، اپنے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں سب سے پہلے آپ جواب دہ ہیں. میری بہت زیادہ ہمدردی، میں بہت ان کے حوالے سے دکھی ہوں، اس بچی کے خاندان کے حوالے سے. میں جانتی ہوں ان کے اوپر بہت ٹف ٹائم ہے، لیکن یہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک میسج دے رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے اکیلے نہ بھیجیے. اپنے ہی گھر کے کسی بڑے کے ساتھ بھیجیے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نہ بھیجیے، کسی کزن کے ساتھ نہ بھیجیے. مشکل ہوگا ان کو گھر میں بٹھانا، خود جائیے، لے کر آئیے، ان کو دے دیجیے. کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان کو نہیں معلوم، کوئی بھی انہیں بہلا پھسلا کے لے جا سکتا ہے. لیکن آپ تو جانتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بل پاس کرایا اور یہ جو ایجنسی بنائی ہے زارا کے نام سے، اب اس پر کام کیا ہوتا ہے، اور پولیس جو ہے اپنا رسپانس کتنی تیزی سے دیتی ہے، اور کتنے جلدی. اور خاص طور پہ التماس ہے کہ جتنے ہمارے کیمراز ہیں ان کو افیکٹو ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ سامنے آئیں یہ چیزیں. سیفٹی کے حوالے سے شہر کے یہ کیمراز بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ہر جگہ اگر پولیس والا یا کوئی بھی سیکورٹی ایجنسی کا بندہ نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ کیمرے اگر موجود ہوں تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اداروں کو عمل کرنا ہے، اور آپ کو ایک شہری ماں باپ اس حیثیت سے آپ کو اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے. اپنے بچوں کی خود حفاظت کیجیے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.